قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ رب کائنات نے اس آیت مقدسہ میں امت محمدیہ پر اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کا ذکر فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی واضح فرما دی کہ پہلی امتوں پر بھی رب کائنات نے روزے فرض کیے تھے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اپنی شہر آفاق تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رب کائنات نے ہر امت پر روزے فرض کیے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر ماہ کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے ہر ماہ میں فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یوم عاشوراء کا روزہ فرض تھا، اور صاحب در منصور نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے روزے حضرت نوح علیہ السلام نے رکھے تھے، اور بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے کہ رب کائنات نے عیسائیوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اور رمضان المبارک چونکہ قمری مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ مہینے موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، کبھی یہ مہینہ گرمیوں میں آ جاتا ہے، کبھی سردیوں میں آ جاتا ہے۔ عیسائیوں پر گرمیوں کے روزے رکھنا بڑے دشوار تھے، اسے بڑی مشقت کا باعث سمجھتے تھے۔ انہوں نے قمری مہینوں کو پہلے شمسی مہینوں میں بدلا، پھر شمسی مہینوں میں بدل کر انہوں نے اپنے لیے موسم بہار کا انتخاب کیا، اور کہا کہ گرمیوں کے اندر ہمارے لیے روزے رکھنا بہت دشوار اور مشکل ہے، ہم موسم بہار کے اندر 20 روزے زائدہ رکھ لیں گے، لیکن گرمی کے اندر روزے نہیں رکھ سکتے۔ انہوں نے رب کائنات کے حکم کو چینج کر دیا، بجائے رمضان المبارک کے شمسی مہینے میں بدل کر ماہ کے روزوں کو موسم بہار میں روزے رکھے، اور ہر سال اس موسم میں عیسائی 50 روزے رکھا کرتے تھے، 50۔ اسی طرح رب کائنات نے یہودیوں پر بھی روزے فرض کیے، اور یہودیوں نے رمضان المبارک کے روزوں کو چھوڑ دیا اور اپنے اوپر یوم عاشوراء کا روزہ لازم کر دیا۔ کیوں کہ یوم عاشوراء کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کو، قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون کو غرق نیل کیا تھا۔ اس لیے یہودی یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اب بات آئی امت محمدیہ کی، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا۔ اس کے بعد 13 سال تک تاجدار کائنات مکہ المکرمہ میں رہے اور تبلیغ کرتے رہے۔ 13 سال گزرے تو تاجدار کائنات مکہ المکرمہ سے رب کائنات کے حکم پر ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے آئے۔ پھر مدینہ المنورہ میں میرے آقا نے 2 سال قیام کیا۔ حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 55 سال ہو گئی،
اور نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں سال گزر رہا تھا۔ بعثت مصطفیٰ اور نبوت مصطفیٰ کے 15ویں سال سن 2 ہجری کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر شوال المکرم کے مہینے میں 10 شوال المکرم کو رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے امت مصطفیٰ پر رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ ابتداءً امت مصطفیٰ پر روزے کیسے فرض ہوئے؟ سب سے پہلے امت مصطفیٰ پر ایک روزہ فرض تھا یوم عاشورہ کا، 10ویں محرم الحرام کا روزہ امت محمدیہ پر فرض ہوا۔ پھر اس حکم کو رب کائنات نے منسوخ کر دیا اور امت مصطفیٰ پر رب کائنات نے چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے ہر ماہ میں روزے فرض کر دیے۔ پھر آگے جا کر یہ چاند کی 13، 14 اور 15 کے ایام بید کے جو روزے ہیں یہ بھی رب کائنات نے ان کا حکم بھی منسوخ کیا اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات نے پھر رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے۔ لیکن رمضان کے روزے فرض قرار دینے کے بعد بھی رب کائنات نے ایک آپشن اور اختیار دیا کہ جو چاہے وہ رمضان کے روزے رکھ لے اور جو چاہے وہ رمضان کے روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ جو روزے رکھنا چاہے وہ روزہ رکھے، جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ فدیہ ادا کر دے۔ پھر آگے چل کے رب کائنات نے فدیے والا حکم بھی منسوخ کر دیا اور فرمایا کہ ہر حال میں رمضان کے روزے رکھنا کیا ہے؟ لازم اور فرض ہے۔ اور ایک پابندی ساتھ رکھی۔ پابندی کیا تھی؟ پہلی امتوں کے اندر بھی یہ پابندی تھی کہ افطاری کے بعد مغرب سے لے کر عشاء تک کھانا پینا بھی حلال تھا اور اپنی ازواج کے پاس جانا بھی حلال تھا۔ لیکن چوں ہی عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے تو عشاء کے بعد کھانا پینا بھی حرام تھا اور اپنی ازواج کے پاس جانا بھی حرام تھا۔ پھر حضرت سرامہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا، تو اس واقعہ کے بعد رب کائنات نے عشاء کے بعد جو کھانے پینے کا حکم نہیں تھا، کھانا پینا حرام تھا، اس حکم کو منسوخ کر کے عشاء کے بعد مسلمانوں کو فجر کی اذان تک پھر کھانے پینے کا حکم عطا فرما دیا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ حضرت سرامہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں، مدینہ المنورہ میں رہتے تھے اور اپنے کھیتوں میں سارا دن مزدوری اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ آپ نے روزہ رکھا تھا رمضان کا۔ شام کو محنت اور مشقت کے بعد تھکے ہوئے اپنے گھر میں آئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے کھانے کا سوال کیا کہ کھانا مجھے دیجیے۔ زوجہ نے کہا مصروفیت کی بنا پر گھر میں کام کاج کی وجہ سے میں کھانا نہیں بنا سکی، آپ تھوڑا انتظار کریں، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ زوجہ کھانا تیار کرنے میں لگ گئی۔ حضرت سرامہ بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی اور آپ کو نیند آ گئی۔ جب آپ کی زوجہ نے کھانا تیار کر لیا، آپ کو جگایا اور کھانا پیش کیا، آپ نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اپنی زوجہ سے فرمانے لگے کہ اب وہ وقت شروع ہو گیا ہے جس وقت میں میرے رب نے میرے اوپر کھانا پینا حرام کیا ہے۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا، کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور اسی حالت میں آپ نے اگلے روزے کی نیت کر لی اور روزہ اگلے دن کا رکھ لیا۔ اس کے بعد سو گئے، صبح اٹھے، نماز فجر پڑھی اور اپنے کھیتوں میں پھر سے کام کرنے کے لیے بنا کچھ کھائے پیے چلے گئے۔ پہلے دن کی تھکت تھی، کمزوری تھی، نکاہت تھی، اب اگلے دن بھی چلے گئے۔ جب گئے دوپہر تک کھیتوں میں کام کیا، دوپہر کا وقت آیا تو کمزوری اتنی لاحق ہوئی
کہ آپ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گر گئے۔ تو حضرت سرامہ بن قیس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ پیش آنے کے بعد رب کائنات نے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور حکم فرمایا کلو واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر۔ کلو واشربوا، تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا، سفید ڈورا وہ سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے، من الفجر، فجر سے۔ کیا مطلب ہے؟ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے اور سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے۔ مطلب ہے کہ اب اللہ پاک نے جو پابندی پہلے رکھی تھی عشاء کے بعد کھانے پینے کی وہ اٹھا لی ہے۔ اب تم صبح کی روشنی آنے تک، صبح صادق تک اور اذان فجر تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو صحابی رسول کے اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد رب کائنات نے امت محمدیہ سے عشاء کے بعد کھانے پینے کی پابندی اٹھا لی اور اللہ پاک نے کھانے کا حکم دے دیا۔ اور کھانے پینے کی پابندی تو اٹھائی، لیکن عشاء کے بعد فجر تک پھر اپنی ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس جانا یہ حرام تھا۔ یہ حکم ابھی باقی تھا، ابھی یہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پیش آیا تو رب کائنات نے یہ حکم بھی منسوخ کر دیا۔ آپ کا واقعہ کیا تھا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد رمضان المبارک میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے۔ زوجہ محترمہ سے ملاقات ہوئی، جماع ہوا۔ جب غسل کے لیے گئے تو آپ زار و قطار روئے اور اپنے آپ کو ملامت کی۔ جب صبح ہوئی اٹھ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے بہت بڑی خطا کر لی ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تو نے کیا کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں بیان کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب یہ بات سنی تو کئی اور صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ خطا تو ہم سے بھی ہوئی ہے، ہم بھی اپنی معذرت اور معافی طلب کرتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں مولا ہمیں معاف فرمائے۔ یہ واقعہ پیش آیا تو رب کائنات نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں کو تمہاری بیویوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال کر دیا ہے۔ ہن لباس لکم، کیوں کہ تمہاری ازواج تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ تو اس طریقے سے رب کائنات نے امت محمدیہ سے یہ پابندیاں دور کر دی۔ اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز غروب آفتاب سے لے کر فجر کی اذان تک کھانا پینا بھی جائز ہے اور اپنی ازواج کے پاس جانا بھی جائز ہے، اور رب کائنات نے اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے امت مصطفیٰ کو سحری کی برکتیں بھی عطا فرما دی۔ پہلی امتوں کو روزے ملے پر سحری کسی کو عطا نہیں ہوئی، رب کائنات نے امت مصطفیٰ کو سحری بھی عطا فرما دی، اور سحری مکمل برکت اور عبادت۔ رب کائنات ہمیں ماہ مقدس کے روزے صحیح طرح رکھنے اور نبھانے کی اور اپنی رضا حاصل کرنے کی، اپنے محبوب کو راضی کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔